سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں نبی کے ساتھ وابستگیوں کو بیان کر رہا ہے، کس کی کتنی نبی کے ساتھ وابستگی ہے، اس کے درجوں کو بیان کر رہا ہے۔ ہر ایک جیسا نہیں تھا، نبی کے ساتھ چلنا ہر ایک کے بس کی نہیں تھا۔ جو جتنا زیادہ نبی کے ساتھ چلتا رہا اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوتا رہا۔ کم سے کم چار وابستگیوں کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے، وعذروہ، اور اس کے بعد پر میرے نبی کی تعظیم کی، ونصروہ، اور پھر مدد کی، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ چار وابستگیوں کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، یعنی ہر ایمان لانے والا تعظیم کرنے والا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے جو ایمان لایا ہے وہ نبی کی تعظیم بھی کرتا ہو۔ ایمان کیسے کون لایا، کیا ہوا، کیسے ایمان لاتا ہے، ایمان کا ظاہر کیا ہے، ایمان کا باطن کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو کلمہ پڑھتا نظر آئے وہ سب ایک جیسے ہی ہوں۔ تو سب سے پہلا مرحلہ ہے ایمان لانا، دوسرا مرحلہ ہے ایمان کے بعد تعظیم کرنا۔ وَعَذَّرُوهُ، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، میرے نبی کا خیال رکھا، میرے نبی کی تعظیم کی۔ جی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ جو تعظیم ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ دل میں کیا گزر رہی ہے، اندر کیا گزر رہا ہے، یہ تعظیم بتاتی ہے۔ یعنی تعظیم کو اللہ نے تقوی قلبی کی نشانی بھی قرار دیا ہے۔ اندر کس کیفیت کا تقوی ہے، کیونکہ تقوی کا تعلق امر قلبی ہے، محبت ہے، تقوی ہے، مودت ہے۔ البتہ مودت سے کچھ اظہار ہو جاتا ہے کہ اندر کیا گزر رہا ہے، لیکن محبت سے تو نہیں پتہ چلتا۔ اتنے لوگ یہاں تشریف فرمائے، کون نبی سے، کون مولا علی سے، کون امام حسین سے کتنی محبت کرتا ہے، میں نہ آپ کے لیے طے کر سکتا ہوں نہ آپ میرے لیے طے کر سکتے ہیں۔ تو محبت کے بارے میں تو ہم طے ہی نہیں کر سکتے کون کس درجے پر ہے، لیکن کون سی چیز ہے کہ جو مشکل چیز ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان کتنا مشکل ہے کوئی مسلمان سے پوچھے، اور مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے کوئی انسان سے پوچھے، اور انسان ہونا کتنا مشکل ہے کوئی آدمی سے پوچھے۔ ہر آدمی تو انسان بھی نہیں ہے نا، اور ہر انسان مسلمان نہیں ہے، اور ہر مسلمان مومن نہیں ہے، کیونکہ سورہ حجرات میں اللہ نے ان لوگوں سے کہا کہ اے میرے حبیب جا کر کہتے ہیں نا کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کہا کریں اسلمنا، ہم اسلام لے آئے۔ ابھی ایمان ان کے دلوں کا حصہ نہیں بنا ہے۔ تو ایمان بہت مشکل کام ہے، اس سے آسان کام ہے اسلام۔ اور مجھے اقبال کے وہ دو مصرے اس موقع پہ یاد آ گئے کہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، خود مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و علی آگے۔ کتنا مشکل ہے مسلمان ہونا، پھر کتنا بڑا کام ہے مومن ہونا۔ لیکن اب مومن ہونے کے بعد کی کیفیت ہے وَعَذَّرُوهُ، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی۔ بڑے بڑے لوگوں کے اعمال ہبط ہو جائیں گے بے ادبی کی وجہ سے، بڑے بڑے لوگوں کے تمام تر ماضی کے کارنامے ختم ہو جائیں گے بے ادبی کی وجہ سے۔ یہ ادب انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، اور بے ادبی انسان کو کہاں سے کہاں لے آتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، خاص طور پہ مجلس کے جو پہلے صف کے شاگرد ہیں وہ بچے ہیں، لہٰذا ان سے زیادہ کہہ رہا ہوں کہ خیال رہے کہ ادب انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اگر تمہیں ترقی کرنی ہے تو کبھی والدین کے ادب کے ذریعے سے وہ ترقی ملے گی، کبھی اساتذہ کی ادب کی وجہ سے ترقی ملے، کبھی علاقے کے خاندان کے بڑوں کا ادب کرنے کی وجہ سے۔ سارے مسئلے ہی بے ادبی کے ہیں اور سارے مسئلے ہی ادب کے ہیں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔
اور بہت سارے مسئلوں کا حل ایک چیز میں ہے، وہ میں کیونکہ خود خطیب ہوں، خود میری شناخت اسی ذریعے سے، اسی کی برکتوں سے کچھ فلاحی ادارے بھی بنا لیے، کچھ اسکول ہاسپٹل بھی بنا لیے، اسی کی برکتوں سے، اسی فرش ازا کی برکت سے کچھ انسانی خدمات بھی انجام دے لی، کچھ کتابیں بھی لکھ دیں، کچھ لکھوا بھی دیں۔ تو میں اس اپنے حوالے سے عرض کروں گا کہ جو چیز ممبر پر بیان کرنے کی نہیں ہے، مدرسے میں بیان کرنے کی ہے، وہ مدرسے میں بیان ہو، اور جو ممبر پہ بیان کرنے کی ہے وہ ممبر پہ ہو، تو سارے مسئلے شاید حل ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ جی شاید بہت ساری چیزوں سے علامہ طالب جوہری بھی متفق نہیں تھے، مگر کبھی انہوں نے ممبر سے اس چیز کو بیان نہیں کیا جس چیز سے وہ متفق نہیں تھے۔ نجی گفتگو میں جانتے ہیں کہ ابرار بھائی جانتے ہیں، اور میں بھی کئی نشستوں میں رہا کہ وہ نجی گفتگو میں بہت کھل کے آستینیں لوٹ کے بعض چیزوں پہ بولتے تھے، مگر ممبر پہ جا کر ایسا لگتا تھا یہ اس سے متفق ہیں، یعنی وہ ممبر کی بات ہی نہیں ہے، وہ مائک کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو کیمرہ بند کروا کے بات کرنے کی ہے۔ ایک دوسرے میں ان بچوں جوانوں سے کہوں، یہ ظاہر ہے ان بزرگوں سے عرض کروں پہلے تو، کہ مجالس کا جو لائیو ریکارڈ ہے، جو لائیو مجلسوں کا جو ریکارڈ ہے، جو مجلسیں نشر ہو جاتی ہیں لائیو، جو آپ کے ہاتھ سے ایسا نکل جاتا ہے کام کہ جو آپ سنبھال ہی نہیں پائیں گے، اسے کسی طرح بند کریں۔ میں گزشتہ 6-7 سال سے پکار رہا ہوں، میں 6-7 سال سے پکار رہا ہوں کہ مجلسیں لائیو نہیں جانی چاہیے۔ آپ اس کو ریکارڈ کر لیجئے، 1 گھنٹے بعد اس کو ڈال دیجئے گا، 2 گھنٹے بعد ڈال دیجئے گا۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے جو نہیں ہونی چاہیے تھی، تو آپ کے پاس وقت تو ہو اسے ڈیلیٹ کرنے۔ ہمارے پاس تو وقت ہی ہم نے چھوڑ دیا ہوتا ہے، اپنا وقت ہی ہم نے کسی اور کے حوالے کر دیا، تو ہم خود اپنے کم دشمن نہیں ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و میں خاص طور پہ اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ بعد میں مصیبت تو مجھے آتی ہے نا۔ وہ تو کیمرہ انہوں نے موڑ کے دکھایا نہیں کہ کون کون بیٹھا ہوا تھا، کیمرے والا کیمرہ موڑ کے دکھائی نہیں رہا کہ حسن سگی صاحب بھی تشریف فرما تھے جی، وہ تو سارے مصیبت ہمیں ہی جھیلنی ہوں گی، تو پھر مجھے ہی ڈانٹنا ڈپٹنا پڑے گا نا، مجھے ہی انہیں سمجھانا پڑے گا کہ بھائی اسے لائیو نہیں کرو، 1 گھنٹے بات کر دینا۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی طرف۔ ایک دعا میرے لیے آپ کریں، میں آپ کے لیے کروں کہ مولا علی جو اپنے شیعوں میں ایک چیز کو چمکتا دمکتا اور اٹھتا ہوا اور سجتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا ہر شیعہ اس صفت سے مزین ہو، اس صفت سے سجا ہوا ہو، اور وہ ہے بصیرت، سمجھداری۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل۔ فالذین آمنوا بہ، وقت میرے پاس تنگ ہو رہا ہے، 20-25 منٹ رہ گئے۔ فالذین آمنوا بہ، پس جنہوں نے جو نبی پر ایمان لائے، وعذروا، جنہوں نے نبی کی تعظیم کی، یہ وہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اور تعظیم سے زیادہ مشکل کیا ہے؟ تعظیم تو بہت لوگ کر لیں گے، مگر جب آئے گا وقت مدد کرنے کا تو ہر ایک مدد کرنے کو میدان میں نہیں کھڑا ہوگا۔ تعظیم کرنے والے پھر مل جائیں گے، مومن پھر مل جائیں گے، مگر تعظیم کرنے والے اور کم ہو جائیں گے۔ اگر 2000 مومن ہیں تو پھر تعظیم کرنے والے 200 رہ جائیں گے، اور پھر جب نصرت کا وقت آئے گا تو شاید 20 رہ جائیں گے، اور پھر جب ایک آخری مرحلہ آئے گا تو وہ یہ ہے کہ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کرنے والے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ میں بہت ہی کھل کے تفسیری لہجے میں کہہ دیتا ہوں، ترجمہ تو ہو گیا، تفسیری لہجے میں کہہ دیتا ہوں، ایمان لانے والے، تعظیم کرنے والے، مدد کرنے والے، اور علی کی اتباع کرنے والے۔ نبی کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ بڑا مشکل کام ہے مولا علی کی اتباع، مولا علی کی فرما برداری، مولا علی کا ساتھ دینا، علی کا ساتھ دینا بہت مشکل کام ہے۔ جو علی کا ساتھ دے گا کیا ہوگا پھر؟ ان چار مرحلوں سے گزرے گا، ایمان، تعظیم، نصرت، اور اس نور کی اتباع۔ اہل علم تشریف فرما ہے، مطالعہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اطاعت کا لفظ نہیں آیا یہاں پر، اتباع کا لفظ آیا، اس لیے کہ اتباع اقوال میں نہیں ہے، افعال میں ہے۔ ہاں اطاعت اقوال میں بھی ہے اور افعال میں بھی ہے۔
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس کے اندر اطاعت اقوال میں بھی ہے اور افعال میں بھی ہے. لیکن جب آئے گا کہ جو فاتبعونی، جو میری اتباع کریں گے، وہاں اتباع قول میں نہیں ہے، وہ اتباع افعال میں ہے، فعل میں ہے، عمل میں ہے. تو کوئی ایسا نور ہے جو عمل کر کے دکھاتا ہے، اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب وہ نور وہی ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. یہ جو انزل معہ، جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، میرے نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہ وہی نور ہے جس کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس انداز سے کیا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے سورج کی جب وہ چمکنے لگتا ہے، اور قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے چلتا ہے. وہ سورج سرکار دو جہاں کی ذات ہے، اور وہ چاند قمر بنی ہاشم کے بابا علی بن ابی طالب. اللہ تعالی. اب اس نور کے اتباع جو نبی کے ساتھ نازل ہوا، یعنی مولا علی کے ساتھ چلنا، علی کے ساتھ چلنا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، رسول اللہ اور ان کے ساتھ چلنے والے لوگوں کی کچھ نشانیاں ہیں. یہ جو والذین معہ ہے نا، معہ، یا خود کربلا جاتے ہوئے امام حسین نے ارشاد فرمایا من کانا بادلن فینا فلیرحل معانا. یہ معہو، معانا، معائی، یہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید میں یا حدیثوں میں ساتھ چلنے کے حوالے سے، یہ بہت سنگین منزل ہے کسی بھی مومن کے لیے. ساتھ چلنا بہت مشکل ہے، یا آگے نکل جاتے ہیں اور یا پیچھے رہ جاتے ہیں. جو آگے نکل جاتے ہیں، اب مجھے ابرار بھائی وہ غدیر کا منظر یاد آ جائے کہ جب سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، تو میں سوچتا ہوں یہ کون لوگ تھے جو نبی سے آگے چلے گئے تھے. کچھ ابھی پچھلی جو غدیر گزری ہے اس پہ ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی. کبھی کبھی کچھ کہہ بھی لیتا ہوں، آتا نہیں ہے کہنا لیکن ہو جاتا ہے. بہرحال تو اس میں دو مصرے بہت ہو گئے، اس جگہ یاد آ گئے مجھے. میں نے عرض کیا تھا کہ یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، کیونکہ نہیں تھے مالک اشتر غدیر میں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ آگے جانا بھی بہت غلط بات، اس لیے کہ کیسے بھائی آگے کیوں جا رہے ہو؟ اسی لیے بھائی تھکے نہیں ہے تو ایک جملہ مجھے اور ہدیہ کرنے کو دل کر رہا ہے. یہ جو آگے چلا جائے، جو پیچھے رہ جائے، یہاں تو حکم ہے معانا، معائی، معاہو، ساتھ چلو. تابق النال بالنال، جہاں وہ قدم چھوڑیں وہاں تم سر رکھو. ایسے ساتھ چلو کہ جہاں ان کے قدم کے نشان بنے وہاں تمہاری سجدگاہ بن جائے. ایسے ساتھ چلو، برابر چلتے رہو. یہ جو ساتھ چلنے کا کام ہے، اور یہ جو پیچھے رہ جانے والی بات ہے، یہ عزیزان گرامی بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. نہ آگے نکلنا ہے نہ پیچھے رہنا ہے. اب میں یہاں خلاصہ کر دوں ایک بات کا جو اس وقت کا بھی گرم مضمون ہے. جو آگے نکل جائے اسے غالی کہتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اسے مقصر کہتے ہیں. نہ اہل بیت کے ساتھ غالیوں کا کوئی تعلق ہے، نہ اہل بیت کے ساتھ مقصروں کا کوئی تعلق. اہل بیت کے ساتھ تو شیعوں کا تعلق. متوازن. یہ جو آگے چلا جائے، اچھا غور فرمایا، یہ جو آگے جانے والوں کو بھی روکا جا رہا ہے، جو پیچھے رہ جائیں انہیں بھی روکا جا رہا ہے. اسی وجہ سے تو نبی کا اور مولا علی کا اور ائمہ کا سایہ نہیں تھا. نبی کا سایہ نہیں تھا، مولا علی کا سایہ نہیں تھا، امام حسن امام حسین کا سایہ نہیں بنتا تھا. اس لیے کہ سایہ تو ہے، سایہ تو یہی جلوہ دکھاتا ہے، کبھی آگے چلا جاتا ہے
کبھی پیچھے رہ جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے۔ جو اپنے مولا کے ساتھ ہی نہ چل سکے اس کی ضرورت کیا ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ نبی کا سایہ نہیں تھا۔ ایک اہل سنت عالم کا بڑا حسین جملہ، یہ پورا باب ہے، یہ فضائل مولا نبی میں، ائمہ اہل بیت کے فضائل میں ایک باب ہے کہ ان کے بدن کے معجزوں میں ایک معجزہ یہ تھا، بدن کے معجزوں میں ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کا سایہ نہیں بنتا تھا، سایہ نہیں پڑتا تھا۔ میرا اور آپ کا تو سایہ بنتا ہے نا، ان کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ میں آپ کی حسن سماعت کو دیکھ کر ذرا عجلت سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وقت کا بھی مجھے خیال رہے۔ سایہ اس وجہ سے نہیں بنتا تھا کہ سایہ اندھیرا ہے، ظلمت ہے۔ ہاں آپ دیکھ لیجئے، مشاہدہ کر لیجئے، سایہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اور نور سے کبھی ظلمت صادر نہیں ہوتا۔ جن کی ذات نور ہو، ہماری ذات خاک ہے، ہماری ذات خاک ہے، ان کی ذات نور ہے۔ ہمارا جلوہ بشر ہے، ان کا جلوہ بشر ہے۔ ہم خاکی بشر ہیں، وہ نوری بشر ہے۔ کیفا مد ظلہ العلی، یا اللہ تو نے دیکھا تیرا سایہ کتنا طویل ہے؟ یعنی نبی کا تو سایہ نہیں تھا، اللہ کا سایہ طویل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہم مد ظلہ العلی کہتے ہیں نا، کہ آپ کا سایہ طویل رہے۔ دعا کرتے ہیں بزرگوں کے لیے، کوئی چھوٹا بڑے کو لکھتا ہے، مثال کے طور پر شمشاد صاحب کے لیے میں لکھوں تو میں کہوں گا جی مد ظلہ العلی، جی یعنی ان کا سایہ طویل رہے، یہ بہت عرصے تک زندہ رہے۔ تو اللہ کے سائے کو طویل کرنے کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو نبی کا تو سایہ نہیں تھا، تو اللہ کا سایہ کیسے ہوگا؟ بھئی یہ بڑی حسین بحث ہے، وقت کی تنگی کا بھی خیال ہے، اس کو کھولنے سے بھی ڈر رہا ہوں اور اسے نہ بیان کرنے سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ میں اسے بیان نہ کروں۔ اللہ کا سایہ نہیں تھا، اللہ کا سایہ ہے، نبی کا سایہ نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو گیا بھئی؟ نبی کا سایہ نہیں ہے، اللہ کا سایہ ہے۔ اللہ کے سایہ کو تو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ کا سایہ سرکار دو جہاں کی ذات، اور نبی کا سایہ نہیں تھا۔ ہاں جس کا سایہ نہیں تھا نا، اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ جو ساتھ ساتھ جڑا چلے وہی سایہ ہے نا۔ کوئی ایک جگہ بتائیے جہاں علی نبی کے ساتھ نہیں تھے۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہمیں قرآن کی ماننی ہے۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، علی وہ ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے اسے دنیا جدا کرتی رہے، وہ رہے گا پہلے ہی وقت پر۔ دنیا چوتھے نمبر پہ ڈھونڈتی رہے، وہ ہے پہلے نمبر پر۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وہ ایک سنی عالم کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان النبی ظل اللہ، نبی اللہ کا سایہ تھے، وَإِنَّ ظِلَّ لَا ظِلَّ لَهَا، اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔ نہیں لیا آپ نے، بات نہیں لے۔ کان النبی ظل اللہ، نبی اللہ کا سایہ تھے، وَإِنَّ ظِلَّ لَا ظِلَّ لَهَا، اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا، اسی لیے نبی کا سایہ نہیں تھا۔ تو جس کے ہاں کیفیت یہ ہو کہ آگے نکل جانے والوں کی بھی مذمت ہو، ساتھ چلنے کی بات ہے۔ زیارت جامعہ میں مولانا جو اہل بیت کی شان میں شک کریں انہیں مقصر کہا گیا ہے، جو اہل بیت کو اللہ بول دیں انہیں غالی کہا گیا ہے، جو ساتھ چلیں انہیں شیعہ کہا گیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی، اور بلند صلوات نبی کی ذات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے کاظمی برادران نے اور جناب
فرد بھائی نے گھڑی نہیں لگائی یہاں پر یا میرے سر پہ لگی ہوئی ہے؟ جی ہاں یہ تو آپ کا کام ہے نا. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. ایک اور بلند صلوات نبی کی اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. مغرب میں 20 منٹ ہے، 10 منٹ کے نوحہ خوانی بھی ہوگی، اس لیے میں 5-8 منٹ اور فضائل پڑھنا چاہوں گا، 5 منٹ وسائق کے چاہ رہے ہیں اسی طرح ہو جائے. تو یہ جو نبی پر ایمان لانے والے، نبی کی تعظیم کرنے والے، نبی کی مدد کرنے والے اور اس نور کی اتباع کرنے والے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. لوگ نبی کے نور ہونے پر قیل و قال کا شکار ہیں. قرآن علی کو نور کہتا ہے. بھائی یا رسول اللہ کہنا اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اسے آپ یا علی مدد کہنا سمجھا دیجئے، یا رسول اللہ خود کہنے لگے گا. اس نور کی اتباع جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اس نور کی اتباع عزیزان گرامی، ساتھ چلنا بہت مشکل کام ہے. مولا حسین فرما رہے ہیں من کان بادلا فینا فلیرحل معنا. جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے. ہاں بہت ساری نعمتوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، بہت ساری سہولتوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، تمہیں بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی تب ایک چیز ملے گی. جی حسین کے ساتھ چلنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جو مڑ کر، حضرت امام حسین تو بہت بڑا مقام ہے، حضرت مسلم نے مڑ کے دیکھا تو لوگ چلے گئے تھے، حضرت مسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. جی جیسے جیسے مسجد سے باہر اور رستہ دور ہوتا گیا، ایسے ایسے آہستہ آہستہ جیسے جیسے موڑ آتے گئے اور مجمع کم ہوتا چلا گیا اور آخر میں مسلم تنہا رہ گئے. تو یہ تنہائی جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، ہمت دلانی ہے، حوصلہ دلانا ہے. بہت عزیزان گرامی سنگین بات ہے یہ کہ کربلا میں 72 بعد والے ائمہ کے پاس 72 کیوں کربلا نہیں بسائی، اس بچے کا سوال. اور ائمہ نے کربلا کیوں نہیں بسائی؟ اس لیے نہیں بسائی کہ ایک ہی کربلا کافی تھی. ہر امام نے اسی کربلا کو دوہرا کے کربلا بسائی ہے. بھائی لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں میں، ہر امام نے کربلا کو دوبارہ دوہرا کے کربلا کو بسایا ہے. جتنا اس کربلا میں خرچہ ہوا ہے جسے کربلا حسینی کہا جاتا ہے، اس کربلا کو زندہ رکھنے میں بھی ہر امام کا خرچہ ہوا ہے. بس اسی کو دوبارہ سے تازہ رکھو. لہذا اتنی تاکید فرمائی کہ خبردار کربلا بھلا مت دینا، خبردار کربلا کو اور عاشور کو بھلا مت دینا. حضرت موسیٰ سے اللہ نے جب انہیں بھیجا تو سورہ مبارکہ ابراہیم کی 5ویں آیت میں ارشاد ہوا لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے اپنی نشانیوں کے ساتھ تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں. اور کیا کریں؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کے سامنے اللہ کے ایام کو دہرائیں. عجیب سی آیت کا حصہ ہی ہے. اور اپنی قوم کے سامنے اللہ کے ایام کو دہرائیں. بھئی آپ کا آج دن کیسا گزرا، میرا فلاں دن کیسا گزرا. آپ جو ہے وہ مولانا گئے ہوئے تھے مثال کے طور پہ زیارات کے سفر پہ، کیسے دن گزرے. ہمارے اور آپ کے تو دن ہیں، اللہ کے دنوں کا کیا مطلب ہے؟ جی ہماری تو صبح ہوتی ہے، دوپہر شام ہوتی ہے، اللہ کا دن کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے دنوں کو دہراؤ. اللہ کے دن کیا ہیں؟ جب معصوم سے پوچھا گیا آپ فرمائیں اس آیت کی تفسیر کیا ہے، تو میرے امام نے فرمایا 3 ایسے دن ہیں جو اللہ کے دن ہیں. ایک یوم القیامہ، جس دن قیامت کا دن ہوگا. یوم القیامہ یہ اللہ کا یوم اللہ ہے، اللہ کا دن ہے. اور یوم الظہور، جس دن ہمارا مہدی ظہور کرے گا، وہ اللہ کا دن ہے. اور تیسرا دن جو اللہ کا دن ہے وہ ہے یوم عاشورہ. یہ عاشور کا دن اللہ کا دن ہے، جس دن پوری انسانیت ایک مرتبہ ایام یوم اللہ سے جڑ جاتی ہو. عزیزان کرامی لہذا بہت مشکل کام ہے. من المومنین رجال، مشکل کام بیان کر رہا ہے اللہ کے جن لوگوں نے مشکل کام کیا ان کا مقام کیا ہے. من المومنین رجال، مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ ہیں. ساتھ چلنا مشکل ہے نا. من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ ہیں. صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا ہے. مشکل کام ہے نا. سب نہیں رک سکتے تھے کربلا میں.
سب کربلا آ ہی نہیں سکتے تھے، اور جو آ گئے تھے ان کا ڈٹ جانا، جو ڈٹ گئے ان کے لیے پھر اللہ قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مومنین میں سے کچھ مرد لوگ ہیں، ہمت والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا۔ صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ، کچھ تو وہ ہیں کہ ان میں سے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ومنہم من ینتظر، اور کچھ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ کب ہم اپنا وعدہ پورا کریں۔ کچھ کربلا میں کربلا کی خاطر تھے، کچھ بعد میں کربلا کی خاطر قربانیاں دیں گے۔ لہٰذا امام حسین کی خاطر قربانیاں جو چلتی رہیں گی، یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے، مسلسل ایک کوشش ہے۔ کربلا کا واقعہ ختم کہاں ہوا ہے؟ کربلا تو آج بھی باقی ہے۔ یہ مجلس عزا کربلا میں جانے کا ایک دوبارہ سے یاد آوری ہے۔ ہم یہ اپنے گھروں میں، امام بارگاہوں میں، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ نوحہ خوانی، یہ سوز خوانی، یہ ذاکری، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو دہرائیں، سمجھائیں کہ کربلا ختم نہیں ہوئی ہے۔ ابھی ایک 12واں حسین آنے والا ہے، حسین کا نواں بیٹا ایک آنے والا ہے۔ نبی نے فرمایا 9 من ولد الحسین، میرے حسین کے 9 بیٹے ہوں گے جو حسین کے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ تو نواں بیٹا امام حسین کا آنے والا ہے، ان کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو پھر اپنے جد کے مزار سے سرخ پرچم اتاریں گے، اور پھر وہاں سے سلام کر کے فرات میں غسل کر کے امام زمانہ جائیں گے اپنے جد علی کو سلام کرنے، اور کوفے میں یعنی نجف اشرف میں مولا علی کو سلام کر کے وہاں پہلی نماز جماعت کا انعقاد ہوگا، جس میں حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اتنی طویل تاریخ ابدیت کی سب سے بڑی نماز جماعت ہوگی، جس کا مصلی امامت نجف میں ہوگا، اور جس کی صفیں بصرے تک لگے گی، یعنی سینکڑوں میل کے فاصلے پر جا کر وہ اس کی پہلی نماز جماعت جو عالمی نماز جماعت ہوگی، جسے امام پڑھائیں گے، اور پھر وہاں سے امام زمانہ اپنے جد کے عزاداروں سے ملاقات کرتے ہوئے پوری دنیا کو اپنے تسلط اور اپنی حاکمیت میں لیں گے، اور پھر مظلوم کربلا کے خون کا بدلہ ہوگا۔ زیارت دعائے ندبہ روز جمعہ، صبح جمعہ آپ پڑھتے ہیں نا، اس میں آپ روتے ہوئے کہتے ہیں این الطالب بدم مقتول بکربلا، کہاں ہے مقتول بکربلا کے خون کا بدلہ لینے والا؟ وہ امام زمانہ کو یاد کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مغرب کا وقت قریب ہونے کو ہے، کسی دن ایسا ہی کوئی منظر بنے گا، اور انشاءاللہ یہ سارے عزادار اپنے مولا کی زیارت کریں گے۔ امام جب امام حسین کو یاد کرتے ہیں تو جو سلام کے دل چیرنے والے جملے ہیں، ان میں سے ایک جملہ یہ ہے السلام علی خد الطریب، سلام ہو اس رخسار پر جس پہ مٹی لگ گئی تھی۔ امام حسین اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین جب گھوڑے سے گرے ہیں نا، تو امام حسین کا رخسار جا کر زمین پر لگے۔ اس کیفیت میں امام حسین زمین کربلا پر آئے، اور پھر کربلا کی زمین پر زلزلہ آیا، اور پھر امام حسین کی شہادت کا منظر بنا۔ عزادارو چہلم گزر گیا، بیویوں کے مدینے پہنچنے کے ایام ہیں۔ مجھے 2 جملے ذرا ان ایام کی مناسبت سے کہنے ہوں گے۔ جناب امام حسین کربلا میں عاشور کے دن عصر کے وقت 1 مرتبہ مارے گئے، مگر زینب کوفہ و شام کے ہر موڑ پر مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ کبھی کوفے کے بازار میں علی کی بیٹی کو مارا گیا، کس کس جگہ پر بی بی کو شہید نہیں کیا گیا، اور جب کوفے سے گزر رہی تھی تو چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی، اور جب شام سے گزر رہی تھی تو چھتوں سے پتھر اور انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ جب کوفے سے گزری ہیں جناب زینب تو ایک چھت سے کھجوریں پھینکی گئیں، ایک بچے نے ہاتھ بڑھایا تو جناب زینب کی آواز آئی الصدقہ تو علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ اجرکم اللہ، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ تو وہ خاتون جو چھت پہ کھڑی دیکھ رہی تھی وہ اتر کر آئی اور جناب زینب کے قریب جا کے کہنے لگی بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، آپ کون ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں صدقہ ہم پہ حرام؟ ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے تو دل کرتا ہے لپٹ کے روئیں۔ جب اس نے کہا نا صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے،
آپ کون ہے جو کہہ رہی ہیں کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے؟ تو جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا تو ان کی بہن کو جانتی ہے؟ کہنے لگی بی بی اگر یہ بازار نہ ہوتا تو نام بتا۔ اس وقت جناب زینب سے رہا نہیں گیا، آواز دے کر کہا اے ام حبیبہ پہچان، تیرے سامنے یہ زینب کھڑی ہے، نہ حسین زندہ رہا نہ علی اکبر زندہ رہے، زینب کے سر سے چادر اتر گئی، کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرتی ہوئے، شام کا زندان، اہل بیت کا امتحان، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، اس گھر پر اپنی رحمت نازل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین